تاریخی کتابوں میں نا کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل افسانہ لگتی ہیں جب تک کہ کوئی ثبوت انہیں سچ ثابت نہ کر دے۔ ایسی ہی ایک داستان ہے قوم عاد کی، ایک بہت ہی طاقتور گمشدہ قبیلہ جو صدیوں تک آپ سمجھیں ریت میں ہی دفن رہا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر انہیں کیسے دریافت کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ قوم عاد تھی کون؟ ایک بہت لمبے عرصے تک وہ قدیم تاریخ کا ایک معمہ بنے رہے، ایک ایسی پہیلی جس کا ذکر تو ملتا تھا لیکن کوئی ٹھوس ثبوت وہ کہیں نہیں تھا۔ انہیں عرب کی اصل یعنی معدوم ہونے والے عربوں میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ مطلب ان کا نام پرانی شاعری میں تو گونجتا تھا لیکن ان کا حقیقی وجود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اچھا، اس پوری داستان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ہے قرآن، جہاں قوم عاد کا ذکر تقریباً 2 درجن بار آیا ہے، اور یہی وہ متن تھا جس نے ریسرچرز کو وہ اشارے دیے، وہ سراغ دیے جو آخرکار اس راز سے پردہ اٹھانے کا سبب بنے۔ قرآن کے مطابق قوم عاد ایک بہت خوشحال اور طاقتور قوم تھی جو حضرت نوح کے زمانے کے بعد آباد ہوئی۔ انہوں نے پیغمبر ہود کی توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی شاندار تعمیرات کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن آخر میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو گئے۔ یہ آیت ان کی پہچان کا ایک بہت اہم پہلو دکھاتی ہے۔ مطلب وہ عظیم معمار تھے جو اونچی اونچی جگہوں پر اپنی طاقت اور ہنر کی نمائش کے لیے بڑی بڑی یادگاریں بنایا کرتے تھے، لیکن ان کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ ایک شدید تباہ کن طوفان نے انہیں آ گھیرا اور وہ بھی پورے 1 ہفتے تک جاری رہا۔ اس طوفان نے پیغمبر ہود کے ماننے والوں اور ان کی عمارتوں کے کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو یہ واضح داستان تھی اور دوسری طرف تاریخ کی مکمل خاموشی، اور یہیں سے شروع ہوئی ایک لمبی اور مشکل تلاش جس میں مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس افسانوی قوم کے ٹھوس ثبوت ڈھونڈتے رہے۔ کئی سالوں تک بڑے بڑے اسکالرز میں یہ بحث چلتی رہی کہ کیا قوم عاد واقعی تاریخ کا حصہ تھی یا یہ صرف ایک کہانی ہے۔ چونکہ کوئی پکا ثبوت نہیں تھا، اس لیے یہ معاملہ غیر یقینی کی دھن میں ہی لپٹا رہا۔ سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ آخر وہ تھے کہاں، اور اس کے جواب میں بہت سی مختلف تھیوریز تھیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ جنوبی عرب میں تھے، تو کچھ کہتے تھے نہیں، وہ دمشق کے قریب تھے۔ یہاں تک کہ مصر کے اسکندریہ اور عمان کے گمشدہ شہر اوبار کا نام بھی لیا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک بہت اہم سراغ ملا، اور وہ بھی خود قرآن سے ہی۔ یہ لفظ تھا الاحقاف، جس کا مطلب ہے ریت کے گھومتے ہوئے ٹیلے۔ یہ ایک جغرافیائی اشارہ تھا، ایک ایسی چابی جو آخرکار صحیح دروازہ کھول سکتی تھی۔ اور اب کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ صدیوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد صحرا کی گہرائیوں میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، جب بھی ہم پرانی تہذیبوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ذہن میں فوراً دفن شدہ شہروں اور بڑی بڑی کھدائیوں کا خیال آتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ تھا۔ جواب ملا قدیم پتھروں پر کھدی ہوئی تحریروں میں۔ جی ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر غیر اہم نظر آنے والی دریافتیں ہی تھیں جنہوں نے اس بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا۔ تو اصل بات یہ ہے، صرف 3، جی ہاں، صرف 3 پرانے کتبوں نے مورخین کو وہ ٹھوس ثبوت دے دیا جس کی وہ صدیوں سے تلاش کر رہے تھے۔ یہ کتبے پرانے شمالی عربی رسم الخط میں لکھے گئے تھے، 2 حسمائی اور 1 صفائی، اور ان سب میں واضح طور پر اس علاقے میں عاد نامی ایک قبیلے کا ذکر تھا۔ یہی وہ ناقابل تردید ثبوت تھا جو متن کو سیدھا تاریخ سے جوڑ رہا تھا۔ اور بس اس طرح یہ پہیلی حل ہو گئی۔ ان تحریروں نے قوم عاد کا تعلق جنوبی اردن کے وادی رم کے علاقے سے جوڑ دیا، ایک ایسا علاقہ جو قرآن کی الاحقاف یعنی ریت کے گھومتے ہوئے ٹیلوں والی تفصیل سے بالکل میل کھاتا ہے۔ اس ایک دریافت نے قوم عاد کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب وہ صرف ایک مذہبی داستان کا حصہ نہیں رہے، بلکہ عرب کی تاریخ کے نقشے پر ایک حقیقی تاریخی قبیلے کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ تو اس طرح پوری تصویر ہی بدل گئی۔ ایک افسانوی قبیلہ جس کا کوئی آتا پتہ نہیں تھا، اب ایک حقیقی تاریخی قبیلے کے طور پر پہچانا گیا جس کا گھر وادی رم اردن تھا۔ تو اس سب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ پرانے متون اور جدید آثار قدیمہ کی تحقیق جب مل کر کام کرتی ہیں تو وہ صدیوں پرانی داستانوں کو زندہ کر سکتی ہیں اور انہیں تاریخ کا ایک ٹھوس حصہ بنا سکتی ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے، قوم عاد کی طرح اور کون سی پرانی کہانیاں اور گمشدہ تہذیبیں ہیں جو بس اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں وقت کی ریت سے نکال کر تاریخ کی روشنی میں لایا جائے؟